للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، جب علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ضرار بن دمرہ جو ان کے خادم تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے۔ بات چیت ہونے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے پوچھا، ضرار تمہیں کتنا درد ہوا، کتنی تکلیف ہوئی علی رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے سے؟ تو ضرار کہنے لگے کہ امیر المومنین، اگر ایک عورت ہو اور اس کا صرف ایک بیٹا ہو اور اس کے بیٹے کو، اس اکیلے بیٹے کو اس کے گود کے اندر ذبح کر دیا جائے، جتنی تکلیف اس کو ہوگی اس سے زیادہ کہیں مجھے ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، جو درد، جو تکلیف جیسے ضرار بن دمرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمہ اللہ کو دیے، وہی تکلیف، وہی درد دیا تھا امت کے لیے کہ امت کیسے اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائے۔ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے محاضرات، ان کی کتاب ہے، ان میں ایک عجیب بات نقل کی ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، وہ ابو الحسن فرما رہے تھے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مولانا الیاس اور مولانا یوسف صحابہ کے قافلے سے بچھڑے ہوئے دو شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک کے رکھا کہ قیامت کے قریب جا کر میں ان سے وہی کام کرواؤں گا جو میں نے صحابہ سے کروایا ہے۔ اور جب مولانا الیاس رحمہ اللہ دنیا سے جانے لگے، ان کے تو جب موت کے قریب تھے، آخری دنوں میں مولانا الیاس رحمہ اللہ ساری رات جاگتے اور ٹہلتے رہتے تھے، ساری رات۔ تو ایک دفعہ ان کے خادم مولانا عبید اللہ صاحب نے پوچھا، حضرت آپ ساری رات جاگتے ٹہلتے رہتے ہیں، سوتے نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو؟ تو مولانا الیاس رحمہ اللہ کہنے لگے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد اس کام کو کون سنبھالے گا اور کون اس کام کو آگے چلائے گا؟ تو مولانا عبید اللہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے؟ تو مولانا الیاس کہنے لگے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ جو کام میں نے شروع کیا ہے یہ انبیاء والا کام ہے، اور یہ انبیاء والے اعمال ہیں، جو ان کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب فرمانے لگے، پھر آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ اسی کام کو بعینہ ہی انشاءاللہ امام مہدی تک پہنچائیں گے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، ہمارا بھی ایسے ہی، ہمارے اندر بھی ایسے احساسات، درد اور تکلیف پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیا، اور مولانا الیاس، مولانا یوسف، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہم اللہ کو دیا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول اور اس امت کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جذبات، وہی احساسات نصیب فرمائے اور ہمیں 100% اپنے احکام کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔